السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کو تقریباً 3 ارب 90 کروڑ ڈالر کی بجٹ سپورٹ ارینجمنٹ کے تحت تقریباً 1 ارب 10 کروڑ ڈالر فوری فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ IMF کے مطابق یہ اعلان بورڈ کے پاکستان کے لیے توسیع فنڈ سہولت کے تحت توسیع ارینجمنٹ کے 7ویں اور 8ویں مشترکہ جائزے کے بعد کیا گیا۔ IMF نے پروگرام کو 1 سال تک توسیع دینے اور مجموعی فنڈنگ کو 72 کروڑ ڈالر خصوصی ڈرائنگ رائٹس یا موجودہ شرح تبادلے کے مطابق تقریباً 54 کروڑ ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ یہ فنڈ تباکن سیلاب سے متاثرہ پاکستان کے لائف لائن ثابت ہوگا۔ پاکستانی وزیر برائے منصوبہ بندی کے مطابق سیلاب سے کم از کم 10 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ 2010 کے سیلاب میں کالام میں ایسی ہی تباہی ہوئی تھی، لیکن دوبارہ انہی جگہوں پر تعمیرات کی اجازت دے کر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ منگل کو سوات کے علاقے کانجو کینٹ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ سیلاب سے کالام میں کافی نقصان ہوا ہے، جہاں پل اور ہوٹل بہت زیادہ تباہ ہوئے ہیں۔ آرمی چیف نے کالام سے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے منتقل کیے گئے متاثرین سے بھی ملاقات کی۔ قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات کا تخمینہ ابھی ہونا ہے۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے ضلعی انتظامیہ، صوبائی حکومتیں اور فوج مل کر کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم سے ملاقات کے دوران اینٹونیو گٹرس نے کہا کہ عالمی برادری سے خصوصی اپیل کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے۔ انہوں نے اس حوالے سے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور UN فلیش اپیل کا بھی اعلان کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے متحدہ عرب امارات کے اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر طلباء کے لیے ایک متاثر کن آڈیو پیغام جاری کیا۔ اپنے خطاب میں، جسے منگل کی صبح ملک بھر کے اسکولز کے کلاس رومز میں نشر کیا گیا، شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے طلباء اور اساتذہ کو نئے تعلیمی سال کے آغاز پر خوش آمدید کہتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ یہ ایک کامیاب تعلیمی سال ہوگا۔ صدر نے اساتذہ اور تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والے تمام افراد کا بھی خصوصی ذکر کیا جو وہ متحدہ عرب امارات کے معاشرے میں ادا کر رہے ہیں۔ محمد بن زاید نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم صرف اسکول میں ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے مقاصد اور عزائم کے حصول میں ہماری مدد کے لیے اس میں خاندان اور پورے معاشرے کی شرکت کی ضرورت ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو جدہ کے قصر السلام میں وزراء کونسل کے اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ کے اجلاس میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے، جبکہ متعدد فیصلے بھی کیے گئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزیر مملکت و شورا کونسل میں وزراء کونسل امور کے رکن اور قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر عصام بن سعد بن سعید نے بتایا کہ کونسل نے اجلاس میں متعدد مقامی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر عصام بن سعید نے مزید کہا کہ اجلاس کے آغاز میں وزارت کونسل کی جانب سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مشاعر مقدسہ میں ان عظیم الشان ترقیاتی منصوبوں کو سراہا، جن کی تکمیل سے آنے والے عمرہ زائرین اور عازمین حج کو کافی سہولت ہوگی۔ سعودی عرب میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اتھارٹی، جسے منشاد بھی کہا جاتا ہے، اس کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی خواتین کی افرادی قوت 2022 کی پہلی سہ ماہی میں بڑھ کر 33% ہو گئی ہے، جو 2019 کی اس مدت کے دوران 20% تھی، جبکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں خواتین کی شمولیت میں کمی دیکھی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مملکت میں خواتین کی بے روزگاری کی شرح اس سال کی پہلی سہ ماہی میں 21% تک گر گئی، جبکہ 2019 میں اسی عرصے کے دوران یہ 31% تھی۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے شعبے میں صنفی فرق کو پور کرنے میں سعودی عرب کی کامیابی کا اشارہ دیتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مملکت میں اس شعبے میں 45% خواتین رہنما ہیں۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کی گورنریٹ کی جانب سے شہر کے بعض علاقوں کو منہدم کیے جانے کی تردید کی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے پھیلائے جا رہے بعض خبروں سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ سبق نیوز کے مطابق مدینہ گورنریٹ کے ٹویٹر پر بیان میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض رہائشی علاقوں کے فضائی نقشے دکھاتے ہوئے یہ اشارہ دیا جا رہا تھا کہ ان علاقوں کو منہدم کیا جائے گا۔ مدینہ گورنریٹ کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے منگل کو کہا کہ ان کا ملک کبھی بھی سری لنکا کی طرح معاشی بحران میں نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی حکومت منصوبہ بند طریقے سے ترقی پر عمل پیرا ہے۔ حکمراں عوامی لیگ کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے حسینہ واجد نے کہا کہ ان کی حکومت نے ہر ترقیاتی منصوبے کی منظوری ان سے حاصل ہونے والے معاشی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے دی ہے اور قومی بجٹ منصوبہ بند طریقے سے تیار کیا گیا ہے تاکہ معاشی آفات سے بچا جا سکے اور ہموار ترقی کی راہ
ہموار ہو سکے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے مشیر جان کربی نے کہا ہے کہ عراق کی صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے طرفین کے درمیان مکالمات ممکن بنائی جائے۔ کربی نے ویڈیو کانفرنس پلیٹ فارم زوم کے ذریعے اپنی بریفنگ میں کہا کہ بغداد کی صورتحال باعث تشویش ہے، یہ وقت کشیدگی کا نہیں مکالمت کا ہے، لہٰذا امریکہ ان پر تشدد واقعات کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کربی نے بغداد کے امریکی سفارت خانے کو خالی کرانے سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے۔ 30 اگست یوم ظفر کی 100ویں سالگرہ کو ترکی، شمالی قبرصی ترک جمہوریہ اور بیرون ملک متعین ترک سفارت خانوں میں مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے ہوئے منایا گیا۔ اس سلسلے میں ملک بھر کے مختلف شہروں میں خصوصی تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا۔ انقرہ میں اولین طور پر مزار ترک پر اعلیٰ حکام نے پھول چڑھائے، جبکہ صدر رجب طیب اردوغان نے وہاں پر موجود خصوصی کتاب میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے شہر بنگلورو کے عیدگاہ گراؤنڈ میں گنیش اتسو کی کوئی تقریب نہیں منعقد کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں صورتحال قابو میں رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ 3 ججوں کا یہ فیصلہ تقریباً 2 گھنٹے کی سماعت کے بعد آیا۔ جسٹس اندرا بنرجی نے سماعت کے دوران کہا کہ لارڈ گنیش سے کچھ معافی دلائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ امن برقرار رکھنے کا حکم دونوں فریقوں پر لاگو ہوگا۔ قبل ازیں 3 ججوں کی بینچ نے عیدگاہ گراؤنڈ میں گنیش اتسو منانے کے معاملے پر سماعت شروع کی۔ وقف بورڈ کی جانب سے دلیل دیتے ہوئے کپل سبل نے کہا کہ ہمارے پاس یہ جائیداد 200 سال سے ہے اور کسی اور برادری نے یہاں کبھی کوئی مذہبی تقریب نہیں منائی ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے اور اس سے پہلے کسی نے اسے چیلنج نہیں کیا اور اب 2022 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ متنازع ہے۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد کے ایک سماجی کارکن سید عبداللہ قادری کو مبینہ نفرت انگیز تقریر کے الزام میں آج گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے بعد کانگریس لیڈر راشد خان پر بھی ان کے جارحانہ تبصروں اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کو فروغ دینے کے لیے ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ راشد خان نے راجہ سنگھ کے خلاف احتجاج درج کروایا تھا۔ انہیں 1 سپٹمبر کو صبح 10:30 بجے سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا ہے۔ راشد خان کے خلاف تعزیرات ہند IPC کی دفعہ 153 505(2) اور 504 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے کہا کہ تحقیقات جاری ہے اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ BJP کے معطل رکن اسمبلی ملون راجہ سنگھ کی جانب سے مسلمانوں پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کے بعد پورے ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، جس کے بعد حیدرآباد میں ایک بڑا احتجاج پھوٹ پڑا تھا۔